الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کے سبق میں مختصراً 3 باتیں بیان ہوں گی۔ نمبر 1 سورۃ الفیل کا ترجمہ، نمبر 2 سورۃ الفیل کی مختصر تفسیر، اور نمبر 3 تفسیر کے ضمن میں اصحاب الفیل کا مختصر واقعہ بیان ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے سورۃ مبارکہ پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ سورت کا نام سورۃ الفیل ہے۔ مکیۃ، یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ وہی 5 آیات، اس کی کل 5 آیتیں ہیں۔ یہ سورت 5 آیات پر مشتمل ہے۔ سورت کا نام سورۃ الفیل ہے۔ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں، اور اس سورت کا نام سورۃ الفیل اس لیے پڑ گیا کہ ابرہہ کا جو لشکر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے یمن سے چلا تھا، اس لشکر میں ایک دستہ ہاتھی سواروں کا بھی تھا۔ تو اسی مناسبت سے عرب اس لشکر کو اصحاب الفیل کہا کرتے تھے۔ تو چونکہ اس صورت میں اس لشکر کا واقعہ مذکور ہے اور ان کا انجام مذکور ہے، اس لیے اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الفیل کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل، کیسا برتاؤ کیا، کیف فعل، کیسا برتاؤ کیا، ربک، آپ کے رب نے، ربک، آپ کے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل، کیا نہیں بنایا، کیدہم، ان کی تدبیر کو، الم یجعل، کیا نہیں بنایا، کیدہم، ان کی تدبیر کو، فی تضلیل، ناکام، فی تضلیل، ناکام، وارسل، اور بیجا، علیہم، ان پر، وارسل، اور بیجا، علیہم، ان پر، طیرن، پرندے، ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ، طیرن، پرندے، ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم، جو پھینکتے تھے ان پر، ترمیہم، جو پھینکتے تھے ان پر، بحجارۃ، پتھر، کنکریاں، بحجارۃ، کنکریاں، من سجیل، پکی ہوئی مٹی کی، من سجیل، پکی ہوئی مٹی کی، فجعلہم، پس کر دیا ان کو، فجعلہم، پس کر دیا ان کو، کعصف مأکول، کھائے ہوئے بوسے کی طرح، کعصف مأکول، کھائے ہوئے بوسے کی طرح۔ الم تر کیف فعل، یہاں جو الم تر کیف فعل ہے، یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، الم تر، اے نبی جی، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، کیسا برتاؤ کیا آپ کے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسا برتاؤ کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اب ہاتھی والوں سے کون مراد ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یمن جو مکہ مکرمہ سے تقریباً کوئی 1000 کلومیٹر سے زائد کے فاصلے پر واقع ہے، وہ علاقہ حبشہ کے زیر تسلط تھا۔ شاہ حبشہ نے وہاں ایک گورنر مقرر کیا تھا اپنا، ابرہہ حبشی کے نام سے۔ ابرہہ ایک کٹر اور متشدد قسم کا عیسائی تھا، اور عیسائیت کا ایک بہت بڑا مبلغ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ
عیسائیت اس پورے علاقے کے اندر ایک مذہبی حیثیت اختیار کرے، اس کے لیے وہ کوشاں بھی تھا اور کوشش بھی کرتا رہتا تھا۔ لیکن وہاں کافی آس پاس میں عرب قبائل بھی موجود تھے جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے اور خانہ کعبہ کا سالانہ حج کیا کرتے تھے۔ تو ابرہہ نے یہ سوچا کہ عیسائی مذہب کے پھیلنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، کہ عرب لوگ سالانہ خانہ کعبہ کا حج کیا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک قسم کی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ اگر ان کے لیے کوئی متبادل بنا دیا جائے تو ممکن ہے کہ عیسائیت جو ہے زیادہ تیزی سے اس علاقے میں پھیل جائے۔ لہٰذا اس نے صنعاء میں، جو کہ یمن کی دارالحکومت تھی، ایک عالی شان چرچ قائم کیا کلیس کے نام سے، اور اس کی دعوت چلائی کہ بجائے خانہ کعبہ جا کر حج کرنے کے، لوگ یہاں آ کر اس چرچ کا طواف کیا کریں۔ عربوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت طیش میں آ گئے اور بہت غصے میں آ گئے، اور اتفاق سے ان دنوں میں عرب کے کچھ لوگ وہاں آئے ہوئے تھے اس علاقے میں، تو انہوں نے اس چرچ کے اندر گندگی کی اور اس کی دیواروں پر گندگی مل دی، اور ساتھ میں اس کے کچھ حصے کو آگ لگا کر جلا دی۔ اس واقعہ سے ابرہہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے ٹھان لی کہ اب بہر صورت خانہ کعبہ کو منہدم کرنا ہے، اب اسے نہیں چھوڑنا۔ لہٰذا اس کے لیے اس نے لشکر ترتیب دی، تقریباً کوئی 60,000 کے قریب افراد پر مشتمل ایک لشکر تھا، جس میں ایک ہاتھی سواروں کا بھی دستہ تھا، جس میں تقریباً کوئی 10 سے 12 ہاتھی تھے۔ وہ یہ لشکر لے کر وہاں سے چلا اور خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ تو اس کے ارادے کا جب آس پاس کے دوسرے قبائل کو، لازمی بات ہے، اتنا بڑا جب راستہ ہے، 1000 کلومیٹر سے زائد پر یہ علاقہ مشتمل ہے، تو اس میں عرب کے کافی قبائل آباد تھے۔ جب ان کو ابرہہ کے اس ارادے کا علم ہوا تو ہر قبیلہ نے اپنی بساط اور طاقت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ لہٰذا ابرہہ کا لشکر سب کو شکست دیتا ہوا چلتا ہوا آیا اور مکہ کے قریب مغمس نامی ایک علاقے میں پڑاؤ ڈال دیا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہاں اس نے اپنے لشکر کا کچھ سپاہیوں کو آس پاس میں، جہاں مکہ والوں کے اونٹ وغیرہ چرتے تھے چراگاہوں میں، اپنے سپاہیوں کو وہاں بھیجا، تو انہوں نے سارے اونٹوں کو ہانک کر ابرہہ کے پاس لے آئے، اور اس کے بعد اپنا ایک قاصد مکہ بھیج دیا اور مکہ والوں کو اپنے ارادے کے بارے میں مطلع کرنے کے لیے کہ جا کر مکہ والوں سے میرے ارادے کا اظہار کرو کہ میں کس سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ قاصد وہاں مکہ میں پہنچا، مکہ والوں سے بات کی اور ان سے کہا کہ تم لوگوں کا سردار کون ہے؟ تو لوگوں نے حضرت عبد المطلب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہمارا سردار ہے اور مکہ خانہ کعبہ کا متولی اعظم ہے۔ اس نے عبد المطلب سے بات کی اور ابرہہ کے ارادے سے خبردار کیا کہ ابرہہ کس سلسلے میں یہاں آیا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ ہم ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس قاصد نے کہا کہ ابرہہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو عبد المطلب ان کے ساتھ ابرہہ کے پاس چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو چونکہ حضرت عبد المطلب ایک قداور اور وجیح قسم کے ایک باروب انسان تھا، جب ابرہہ نے اسے دیکھا تو انتہائی زیادہ متاثر ہوا، اپنی جگہ سے اٹھا اور نیچے آ کر زمین پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنے ترجمان کے ذریعے بات کی اور اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میں اس سلسلے میں آیا ہوں۔ عبد المطلب نے ساری بات سنی اور سننے کے بعد کہنے لگا کہ آپ کے سپاہیوں نے جو اونٹوں کو ہانک کر آپ کے پاس جمع کیا ہے، لایا ہے، ان میں 200 اونٹ میرے بھی ہے، میں انہیں چھڑانا چاہتا ہوں، آپ انہیں چھوڑ دیں۔ ابرہہ نے کہا عجیب بات ہے، میں خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے سلسلے میں آیا ہوں، آپ خانہ کعبہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے اور اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ کہنے لگا دیکھیے، اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، ان کی فکر تو میں ہی کروں گا، باقی خانہ کعبہ کا مالک کوئی اور ہے، اس کی حفاظت وہ کرے گا۔
لہٰذا اس کے بعد عبد المطلب واپس مکہ آیا اور مکہ والوں کو جمع کر کے ابرہہ کا لشکر اور اس کی کیفیت کے بارے میں مطلع کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے بچوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر مکہ کو خالی کر دو، پہاڑوں میں اور گھاٹیوں میں اور وادیوں میں پھیل جاؤ، مکہ کو خالی کر دو، رہنے دو اسے، آنے دو اسے، جو کرنا چاہتا ہے کرنے دے اسے۔ اور اس کے بعد عبد المطلب چند لوگوں کو لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر آیا اور حلقہ کو ہاتھ میں پکڑ کر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ، سب اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے، اور یہ دعا کر کے وہاں سے وہ بھی نکل گئے۔ جب وہ نکلے اور پہاڑوں میں جا کر ابرہہ کے لشکر کا انتظار کرنے لگے، رات گزر گئی، اگلے دن صبح ابرہہ نے لشکر کو ترتیب دی اور خانہ کعبہ میں کو منہدم کرنے کے سلسلے میں مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ علاقہ مغمس جہاں اس نے پڑاؤ ڈال دیا تھا وہاں سے وہ چلا اور چل کر وادی محصر میں پہنچا۔ اس وادی کو وادی محصر بھی اسی دن سے کہا جاتا ہے، اس سے پہلے اس وادی کو وادی محصر نہیں کہا جاتا تھا، اس لیے کہ جب وہ اس وادی میں پہنچا تو سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول ظاہر ہوئے، جھنڈ ظاہر ہوئے، جو سبز اور زرد رنگ کے تھے، اور عجیب اتفاق بات یہ تھی کہ ان کے چونچ اور ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی، زہر آلود قسم کی کنکریاں تھی۔ یہ جھنڈ آئے پرندوں کے اور لشکر کے اوپر پھیل گئے اور اوپر سے کنکریاں برسانا شروع کر دیا۔ اب جب کنکریاں برسانا شروع کر دیا تو ان کنکریوں نے گولی کا کام کیا۔ جب کسی آدمی کے اوپر یہ کنکری پڑتی تھی، کسی جانور کے اوپر یہ کنکری پڑتی تھی تو اس کے آر پار ہو جاتی تھی اور وہ بالکل ایسے مٹی کا ڈھیر، بوسے کا ڈھیر بن جاتا تھا۔ اب جھنڈ کے جھنڈ پرندے آئے اور ان کے اوپر کنکریاں برسانے لگے اور لوگ جو ہے تیزی سے مرنے لگے اور گرنے لگے، زخمی ہونے لگے، تو لشکر میں افراتفری پھیل گئی، اور اکثر تو ان میں سے وہیں ڈیروں کے مر گئے اور کچھ زخمی حالت میں وہاں سے بھاگ گئے، اور بھاگ کر ان میں ابرہہ بھی تھا، یمن کی طرف سے سارے کے سارے لوگ واپس بھاگے، اور راستے میں چونکہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک زہریلے قسم کی کنکریاں تھیں، اس لیے ان کنکریوں کے اثر کی وجہ سے ان کے جسم گلنا شروع ہو گیا اور سڑنا شروع ہو گیا، اور یہ زہر ان کے جسم میں پھیلنا شروع ہو گیا، اس لیے یہ لوگ راستے میں مرتے 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 کچھ لوگ ان میں سے ابرہہ سمیت یمن پہنچ گئے، صنعاء پہنچ گئے۔ تو وہ ایک بڑا سا لیڈر تھا، ایک خوبرو اٹھا کٹا نوجوان تھا، لیکن جب یمن پہنچا تو بالکل دبلا پتلا چوزے کی طرح بن گیا تھا، اور اس کا جسم گل رہا تھا، اس کی انگلیاں سڑ رہی تھی، اور جب وہ وہاں پہنچا تو چند ایک دن کے اندر اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ تو یہ ہے اصحاب الفیل کا مختصراً واقعہ جس کا یہاں بیان ہے اس صورت کے اندر۔ اب اس صورت میں دیکھیے، اب دوبارہ ہے کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام سے فرما رہے الم تر، اے نبی جی کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہاں لفظ استعمال فرمایا الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہ اس لیے فرمایا کہ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بالکل قریب تھا، کہا جاتا ہے کوئی 50-55 دن بعد، اس واقعہ کے 50-55 دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور بعض تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسی دن حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ بہرحال چونکہ یہ واقعہ بالکل قریب کا واقعہ تھا، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت بھی بہت سارے ایسے افراد موجود تھے جنہوں نے اس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا تھا، اور یہ واقعہ زبان زد عام تھا، بچہ بچہ اس کا جو ہے یعنی اس کو بیان کیا کرتا تھا، اس لیے حضور علیہ السلام کو چونکہ بہت زیادہ قریب تھا یہ واقعہ، تو حضور علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیسے کیا آپ کے رب نے بے اصحاب الفیل ناتی والوں کے ساتھ، اللہ نے ان کا کیسا برتاؤ کیا، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، جس مقصد کے لیے آئے تھے، جو تدبیر لے کر آئے تھے، کیا اللہ نے اس تدبیر کو ناکام نہیں بنایا۔ وارسل علیہم، اللہ رب العزت نے بھیجا ان کے اوپر طیرن، چھوٹے چھوٹے پرندے، ابابیل، جھنڈ کے شکل میں، جھنڈ در جھنڈ وہ پرندے آئے، ترمیہم، وہ پرندے ان کے اوپر پھینکتے تھے، بحجارت، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، من سجیل، جو پکی ہوئی مٹی کے تھی، فجعلہم، ان کنکریوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس لشکر کو کعصف مأکول، کھائے ہوئے بوسے کی طرح بنا دیا۔ اب اس صورت میں
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب ہے، لیکن ساتھ میں اہل مکہ کو تنبیہ ہے، ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں، جس اللہ نے پرندوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کی، اور تم لوگ جو اس اللہ کے نبی کو ستاتے ہو، اسے ایذا دیتے ہو، اسے طرح طرح سے جو ہے مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہو، اللہ رب العزت اسی طرح اپنے نبی کی بھی حفاظت فرمائے گا، جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلا سبق انشاءاللہ سورہ قریش کے متعلق ہوگا۔